روزنامہ جنگ کراچی، پھر بعد میں روزنامہ جنگ لاہور، اور یہ بھی جو میں حوالہ دے رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور یہ احسن البیان جو اہل حدیث حضرات کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ وہ خون کا قطرہ ہوا جو گرا تھا خون، وہ ادھر گیا، لائبریری میں گیا، اور اس لائبریری سے تصویر لے کر عکس اخبارات میں شائع کیا۔ آج تک اس لائبریری میں وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا قطرہ گرا تھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ لیبارٹریاں اتنی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، تو وہ نسخہ موجود ہے، لیبارٹریوں میں چیک کیجئے کہ وہ جو لفظ ہے اس پر جو خون کے قطرات ہیں، دھبا ہے، وہ کس کا ہے، انسان کا ہے یا نہیں؟ اگر وہ انسان کا ہے، تم کہتے ہو ہم صحابہ کا ذکر مٹا دیں گے، تم تو آج تک قرآن کے ایک لفظ سے حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ نہیں مٹا سکتے۔ اور بطور چیلنج ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ کو یہ میری باتیں کام آئیں گی، پورے قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جو صحابہ کرام نے نہ لکھی۔ سارا قرآن تو صحابہ کرام نے لکھا۔ اس لفظ پر خون گرا تھا، آج تک وہ جس پر خون تھا وہ نسخہ بھی موجود ہے، اور بخارا سمرقند کا نسخہ بھی موجود ہے جو ایک خاص درجہ حرارت میں چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ اس وقت چین کا موٹا گتا بھی موجود تھا، اور لکڑی کی تختیاں بھی موجود تھی، پتے بھی تھے، پتھروں کی تختیاں بھی تھی۔ پھر حضرت حسن اور حسین نے جو قرآن مجید لکھا، وہ بہاولپور کی لائبریری میں کچھ حصہ موجود ہے۔ آپ کے جو پرانے بادشاہوں نے قرآن مجید لکھا اپنے ہاتھ سے، روزی بھی کماتے تھے، وہ انڈیا کی لائبریریوں میں موجود ہے۔ آپ کے مولتان صاحب کا نام اس کا ایک مولتان بھی ہے، لانگے خاں لائبریری میں یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے، مولتان۔ مولتان کی لائبریری لانگے خاں میں بھی 700 سال پرانے قرآن مجید کے نسخے لکھے ہوئے۔ اس وقت سے لے کر جب سے قرآن نازل ہوا اور لکھا گیا اور آج تک پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ لے آؤ جس میں رد و بدل۔ جو قرآن پہلے اترا تھا آج بھی ہمارے ہاتھوں میں وہی کا وہی موجود ہے۔ قرآن میں رد و بدل کوئی نہیں کر سکا، تغیر و تبدل کوئی نہیں کر سکا۔ توجہ ہے، قرآن میں تغیر و تبدل کوئی نہیں کر سکا، رد و بدل کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ صحابہ نے جو لکھا ہے۔ تم تو صحابہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز میں بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اولئک بھی جمع ہے، مفلحون بھی جمع ہے۔ یہ لفظ سن لیجئے جی ڈاکٹر صاحب کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت قرآن حکیم کے جس نسخے پر تلاوت فرما رہے تھے اس میں ان الفاظ پر خون کا دھبا آج بھی موجود ہے۔ میری بات کی تصدیق ہو گئی؟ انہوں نے بھی لکھا۔ باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون ان الفاظ پر گرا۔ باقی انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق
تفصیلاً یا دوسری قسط آئندہ اتوار کو ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا، تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ اسلام، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ۔